الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 6 کا پہلا رکوع اور پہلی آیت۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان پر ظلم ہو تو وہ مظلوم اپنے ظلم کے خلاف چیخو پکار کرے تو اس کا حق ہے، لیکن مظلوم کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی بری آواز کا بلند ہونا پسند نہیں فرماتا۔ رکوع نمبر 2 کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے کچھ جرائم کا ذکر کیا۔ ان کا پہلا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مطالبہ کیا۔ پھر انہوں نے اللہ سے کتاب کا مطالبہ کیا، جب کتاب ملی تو کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اپنے انبیاء کو شہید کیا، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا۔ صرف بہتان ہی نہیں لگایا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی اور اپنے تئیں انہیں پھانسی دے کر سمجھا کہ ہم نے نعوذ باللہ پھانسی دے دی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا تھا اور نہ انہیں سولی دی گئی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی بارگاہ میں آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ اور ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی تھا کہ وہ سود کھاتے تھے۔ تو کیا سارے ہی یہودی ایسے تھے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، سارے نہیں، تھوڑی تعداد میں یہودی ایسے بھی رہے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ رکوع نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر غلو کرنے سے منع کیا۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز مستحب یا سنت کے درجے پر ہے، ہم اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کریں کہ اسے فرض کا درجہ دے دیں، تو اس کو غلو کہتے ہیں۔ یہ غلو کرنا یہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا شیوا تھا۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زہد و تقوی والی زندگی گزاری، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کے زہد و تقوی کو یہاں تک بیان کیا کہ انہوں نے اپنے پادریوں اور جو نن، ایسی عورت جس کو وہ چرچ کے لیے وقف کرتے ہیں، ان کے لیے شادی کرنا حرام کر دی۔ تو یہ غلو کرنا اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، اور ان کے غلو کی ایک مثال، عیسائیوں کے غلو کی ایک مثال یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے معجزات دیکھ کر ان کی قوم نے ان کو خدا کا درجہ دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتا ہے سنو، عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں بلکہ وہ مریم کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کی روح اپنے خاص امر سے مریم کے بطن میں رکھی۔ 3 خداؤں کے قائل نہ بنو، عیسائی لوگ 3 خداؤں کے قائل ہیں، وہ خدا، بیٹا اور بیوی، یا خدا، بیٹا اور روح القدس، نعوذ باللہ۔ یہ اس کو اقانیم ثلاثہ بھی کہتے ہیں، 3 خداؤں کے قائل ہیں، اور یہ شرک ہے۔ ان کے شرک کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو، تم جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی مرتبے پر فائز کرتے ہو، انہیں خدا کا مقام دیتے ہو، حالانکہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ علیہ السلام کو بذات خود اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار اور کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ بھی میرا بندہ ہونے سے شرمسار ہوتا ہے، میری بندگی سے شرم کی وجہ سے منہ موڑتا ہے،
وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کی وجہ سے میری عبادت نہیں کرتا، اسے میں اپنی بارگاہ میں بلا کے اس کو ذلیل و رسوا کروں گا، اور بروز محشر اس کو ایسا عذاب ہوگا کہ کسی اور کو عذاب نہیں ہوگا۔ شرم کے اور بڑے موقع ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میری عبادت سے جو شرم کرے گا یا تکبر کی وجہ سے نہیں کرے گا، میں اسے دردناک عذاب دوں گا۔ اور پھر آیت رکوع نمبر 4 کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ایک بڑی پیاری شان بیان فرمائی، وہ یہ ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس میرا محبوب میری ذات کی دلیل بن کر آیا ہے۔ ذات مصطفیٰ ذات خدا کی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سب سے پہلی مرتبہ اعلانیہ طور پر مشرکین مکہ کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ اے محمد، خدا کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے رب کی توحید کی دلیل ہے۔ سرکار نے یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، نبی پاک کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ذات مصطفیٰ رب کی توحید کی دلیل کیسے ہے؟ وہ یوں ہے کہ قرآن چیلنج دے رہا ہے، اے لوگو تم نے دیکھا کہ ایسی بے عیب ذات اللہ کے بعد کوئی اور نہیں، جیسی بے عیب اور پاک ذات ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر تم ذات محمد مصطفیٰ پورے 40 سالوں میں زندگی کے کسی ایک لمحے پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے، تو سمجھ لو کہ جس کا محمد ایسا پاک ہے وہ رب کیسا پاک ہوگا۔ رکوع نمبر 5 کے اندر سورۃ مائدہ شروع ہوئی ہے، اور سورہ مائدہ کا آغاز، اس کا جو آغاز ہے وہ حرام جانوروں کے ذکر سے ہوا ہے کہ کون کون جانور، کس کس جانور کا کھانا حرام ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے میتہ، مردار، جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا تو مردار ہو گیا، اس مردار کا کھانا حرام ہے۔ پھر خون، کسی بھی جانور کا خون حرام ہے۔ یہ جو ہم ایک انسان دوسرے انسان کو خون دیتے ہیں، یہ جب انسان کے جسم سے خون الگ ہوتا ہے تو یہ نجس ہوتا ہے۔ تو کسی کی زندگی بچانے کے لیے کسی کو خون دینا جائز ہے، ورنہ شوقیہ طور پر خون دینا اور لینا حرام ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو حرام چیزوں میں شمار کیا ہے۔ اور جس چیز کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے ذبح کیا جائے، کچھ نادان لوگ اس آیت کا غلط ترجمہ یوں کرتے ہیں، مفہوم یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو تم لوگ کہتے ہو کہ یہ داتا صاحب کے نام پہ ہے، یہ 11ویں والے کے نام پہ ہے، یہ فلاں پیر کے نام ہے، یہ غیر اللہ کا نام ہے۔ غیر اللہ کا مفہوم یہ نہیں، غیر اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے وقت ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ مشرکین مکہ جب جانور ذبح کرتے تھے تو کرتے تھے بسم اللات والعزیٰ، کہ ہم اس کو لات اور عزیٰ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ نہیں کہ ہم کہیں جی ہاں یہ داتا صاحب کا ہے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے بڑی عید پہ، کہتے تھے ایک میری طرف سے اور ایک میری امت کی طرف سے۔ تو جب ہم کہتے ہیں یہ داتا صاحب کی طرف سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثواب داتا صاحب کی طرف سے ہے، ان کو ہو، یا جیسے ہم قربانی کرتے ہیں کہ یہ قربانی میرے والد کی طرف سے ہے، میری والدہ کی طرف سے ہے، تو یہ صرف جو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ داتا صاحب کی طرف سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔ پھر وہ جانور جس کا گلا گھٹ کر مرا ہو، اور جو کسی دھاری دار آلے کے بغیر مرا ہو،
کسی دوسرے جانور کے ضرب یا سینگ لگانے سے مرا ہو یا اوپر سے گر کر مرا ہو، یہ سارے کے سارے جانور حرام ہیں۔ اور یہی جو آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت، 2 آیتوں کے بارے میں گفتگو چلتی ہے۔ قرآن پاک کی آخری آیت کون سی ہے؟ تو اس میں یہ جو آیت نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس آیت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے قرآن پاک کی جو آخری آیت اتری، یہی آیت اتری سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شکاری کتے کا جو کیا ہوا شکار ہے اس کا حکم بیان کیا ہے۔ ایسا کتا کہ جو شکار کے لیے سدھایا گیا ہے۔ سدھایا کتا وہ ہوتا ہے کہ جس کو مالک بلائے تو آ جائے، بھیجے چلا جائے، اور جب شکار پکڑ کر لائے تو صرف پکڑ کر لائے، اس میں سے کچھ نہ کھائے۔ ایسے کتے کو شکاری کتا کہتے ہیں۔ اگر ایسے کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھوڑا جائے اور وہ شکار پکڑ کر لے آئے، اور رستے میں اگر شکار مر بھی جاتا ہے بشرطے کہ اس کا خون بہہ گیا ہو، تو اس جانور کو کھانا حلال ہے۔ ایسے ہی آج کے زمانے میں فائر کرتے ہیں، تو فائر کرتے وقت اگر بسم اللہ اللہ اکبر کر کے فائر کیا جائے اور انسان کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ جانور مر چکا ہو اور اس کا خون بھی بہہ چکا ہو، تو اس جانور کو کھانا بھی حلال ہے۔ رکوع نمبر 6 کے اندر اللہ رب العزت نے وضو کا طریقہ بیان ارشاد فرمایا ہے اور وضو کی فرضیت بیان کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اللہ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا اور یہ 4 چیزیں فرض بن گئی۔ چہرہ دھونا، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، مسح کرنا سر کا، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو یہ 4 جو فرائض ہیں وضو کے اور وضو کا طریقہ، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر بیان فرمایا۔ رکوع نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے ان معاہدوں کا ذکر کیا۔ جب عیسائیوں کے پاس اور یہودیوں کے پاس ان کے نبی آئے جناب عیسیٰ علیہ السلام یا جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو اس وقت کے نبیوں نے اپنی امتوں کو بتایا تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لے کے آنے والے ہیں، وہ نبی آخر الزمان جن کے صدقے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی اور جو سب سے زیادہ عظمت و شان کے مالک ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان سے معاہدہ کیا۔ جب انہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود اپنے اس معاہدے کو توڑا، اللہ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، انہوں نے مجھ سے کیا وہ معاہدہ توڑا تو میری ان پر لعنت ہے اور میں نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے، اور یہ بدترین خیانتی ہیں۔ فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اہل کتاب میرا وہ رسول آ گیا ہے، تم اگر میرے اس رسول کی عظمتیں اور شانیں چھپاؤ گے تو پھر بھی میرا یہ رسول تمہاری کتابوں میں سے جو اس کی عظمت اور شان لکھی ہے وہ تمہیں کھول کر بیان کر دے گا۔ اگر تم پھر بھی نہیں مانو گے یہ تمہاری بد نصیبی اور بد قسمتی ہے۔ اور اسی رکوع نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور ہمارے کریم آقا تک اس درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہی نبی ہے کہ جن کے اتنا وقفہ ضروری تھا، اب وہ فترت والے، فترت کا معنی جو نبوت کا انقطاع آیا تھا وہ نبی آگے، اس لیے ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا۔ رکوع نمبر 8 کے اندر اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم ہوا کہ تم جا کے شہر کو فتح کرو، تو انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، جب تم جیت جاؤ تو ہمیں بلا لینا، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل
تم تو اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے، تو ان کے ساتھ اگر تم ایسا سلوک کر رہے ہو تو یہ کوئی غریب عجیب بات نہیں ہے۔ رکوع نمبر 9 کے اندر اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا۔ جب ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو کیا کروں، تو اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، اس نے دوسرے کوے مردے کو دفنانے کے لیے زمین سے وہ گڑھا نکالا، پھر اس کو دبا کے اوپر مٹی ڈال دی، تو پھر قابیل کو پتہ چلا کہ انسانی لاش کو کیسے دفن کیا جاتا ہے۔ رکوع نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ نے چور اور چورنی کی سزا بیان کی۔ فی زمانہ اگر کوئی 7,000 روپے کی چوری کرتا ہے کسی کی حفاظت سے، تو شرعی طور پر اس کی سزا اس کے یہ ہے کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹا جائے گا۔ رکوع نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی کسی کا دانت، آنکھ یا ناک جو بھی عضو کاٹے گا، جو جس کے ساتھ جتنی زیادتی کرے گا، اس کا قصاص یہی ہے کہ اس کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کی جائے گی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ چیز ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء من دون المؤمنین، اے مومنو مسلمانوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔